نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ سے سلام پر درود و سلام کے بعد آج ہم انشاءاللہ سورۃ ہود کا خلاصہ اس کے مضامین کو دیکھیں گے۔ پرسوں ہم نے سورۃ یونس کو دیکھا تھا، پچھلی جو ہم نے سورۃ دیکھی وہ سورۃ یونس تھی، اور یہ سورۃ یونس اور سورۃ ہود میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں اپنے دور کے اعتبار سے مکی صورتیں ہیں، اور یہ سورۃ نمبر قرآن کے ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب توقیفی کے لحاظ سے سورۃ نمبر 11 ہے، مکی صورت ہے، 10 رکوعوں اور 123 آیات ہیں۔ باقی اگر دیکھا جائے تو اس کے کچھ مضامین جو ہے نا وہ ہمیں سورۃ یونس سے کی طرح ملتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نبی کے نام پر ہے اور وہ بھی نبی کے نام پر۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم لوط کی طرف، قوم عاد کی طرف جو ہے نا حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 7 دفعہ کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا جو تذکرہ آیا قرآن پاک میں وہ 7 دفعہ آیا۔ اگر ہم اس کے مضامین کی طرف دیکھیں تو اس کو 123 آیات میں اس کے اندر بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، 5 سے 6 7 تقریباً جو ہے نا انبیاء کرام کا تذکرہ آیا جن کے واقعات بیان کیے گئے، جس میں پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلی 24 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدمہ صورت بیان کیا ہے کہ اس کا سٹارٹنگ جس طرح مقدمہ کسی چیز کا ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور یہ جیسا کہ اس میں ہم جتنی بھی مکی صورتیں، میں آپ کو پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکا تھا کہ مکی صورتوں کا جو بنیادی موضوع ہے نا وہ انبیاء کرام کے تذکرے اور دوسرا عقائد کا جو تذکرہ ہے نا وہ کیا گیا۔ تو اس صورت میں بھی اسی طرح عقائد کے درستگی، عقائد کے اوپر جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے اگلی 24 آیات میں، 25 سے لے کر 48 تک جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی دیر تبلیغ کی، کیا ان کی قوم کا رویہ کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی و تشفی دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں نبی کریم کو صبر کرنے کا حکم۔ اب پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو تذکرہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 49 نمبر آیت میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو جو ہے نا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کیا، انہوں نے 950 سال تقریباً جو ہے نا وہ تبلیغ کی، تو اللہ تعالیٰ تسلی و تشفی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی پریشان نہ ہوں، آپ کے بھائی نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسا کیا، یہ قوم ایسی کرتی رہتی ہے، یہ لوگ ایسا کرتے رہیں گے، آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو 950 سال تبلیغ کی، اور تو ان کے اپنے بھی جو ہے نا وہ گھر والے بھی ایمان نہ لائے، اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لا سکا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کو تسلی اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اے حبیب مکرم، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے، آگے یہ کریں نہ کریں آپ کی اس کی ذمہ داری نہیں، یہ عمل کریں یا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 50 سے 60 نمبر آیت تک 11 آیات میں حضرت ہود علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، مطلب جس کے نام پر یہ صورت رکھی گئی، جن نبی کے نام پر اس قوم کا تذکرہ ہے، یعنی کہ قوم عاد کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے، اس قوم کا رویہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات کیے اور اس قوم نے پھر کیا رویہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 60 سے 61 سے لے کر 68 تک حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے اونٹنی کے گابن اونٹنی کا جو ہے نا وہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ گابن اونٹنی اس کے پیچھے سے نکال کے، پہاڑ کے پیچھے سے نکال کے دیں، تو یہ وہ اس اونٹنی کا واقعہ ہے، اس میں یہ ان نبی کا ذکر ہے۔ تو ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اس قوم نے کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیسا کیا۔ پھر آیت نمبر 84 69 سے 83 میں تذکرہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 84 سے لے کر 95 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور کیا آپ کی قوم کا رویہ کیا تھا، آپ نے کیا تبلیغ کی، یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 سے لے کر 11 میں 111 میں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، فرعون اور موسیٰ کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اگر آپ کے پاس یہ PPSC میں CSS وغیرہ میں MCQs بھی آ سکتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو اگر قصہ بیان ہوا تو کس کا ہوا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سب سے زیادہ قرآن پاک میں اگر ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 سے لے کر 115 میں نبی کریم کو تسلی اور 4 ہدایت ربانی۔ اب دیکھیں یہ دوبارہ وہی چیز ہے کہ پہلے ہمیں
112 سورہ، اس میں انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت جاری فرمائی ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح پریشان. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا. حضرت نوح کے بعد اللہ کے نبی کو تو اپنے نبی کو تسلی و تشفی دی. پھر اس کے بعد 3-4 نبیوں کا، حضرت شعیب کا، حضرت لوط کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ تذکرہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دے رہے ہیں کہ یہ آپ یہ دیکھیں نبی، ان قوموں نے کیسے کیسے یہ آپ کی جو پہلے بھائی گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا بیان کیا ہے. تو یہ ایک بیان یا قرآن کا ایک انداز بیان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت، اب ہدایت کون کون سی ہیں؟ استقامت، کہ آپ ڈٹے رہیں. اے نبی آپ کا کام ڈٹے رہنا، آپ ڈٹے رہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں، اگر ہم کسی کام میں نکلیں تو ہم اس کو ڈٹے رہیں اس پر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے تو ہمیں اس پر ڈٹے رہنا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کامیابی عطا فرمائیں گے. اس کے بعد ظالموں کی طرف جھکاؤ کی ممانعت، کہ ظالم جو ہے نا آپ ان کا کبھی بھی ساتھ نہ دیجیے. وہ بات مانتے آپ کی نام نہیں مانتے، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن ان کی کبھی بھی جو ہے نا ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، آپ نے کبھی بھی ان کی طرف رخ نہیں کرنا. پھر صبح و شام اقامت الصلاۃ و صبر کا مطلب نماز قائم کرنے کا، اقامت کہ نماز کے لیے قائم کریں، نماز قائم کریں. پھر صبر کے ساتھ تلقین کی گئی کہ نبی صبر کیجیے، آپ پریشان نہ ہوں، صبر کیجیے. اور صبر ہماری زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگیوں میں ہم کامیاب ہوں تو صبر ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان چیزوں کا بیان کیا گیا. اس کے بعد میں نے سورۃ ہود کی وجہ بتا دی کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، سورۃ ہود کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر نے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تو بوڑھے ہو چلے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ ما یتساءلون، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نام لیے اور کہا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیے. مطلب کہ یہ صورتیں اتنی زیادہ جو ہے نا وہ تفصیل اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ حاوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اور یہ جامع ترمذی کی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3297 میں ذکر ہے. اس کے بعد اسی کی ایک فضیلت میں ایک ہے حدیث جو میں نے پچھلی بھی صورت میں سورہ یونس میں بھی ذکر کی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی ایسی صورتیں بتائیں کہ جن کو میں پڑھوں. تو آپ نے فرمایا تم 3 صورتیں پڑھو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا تو میری زبان جو ہے نا وہ سخت موٹی ہو چکی ہے، سخت ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے شروع میں ہا میم آتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھ لو. پھر اس نے یہی بات کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسبحات پڑھ لو. پھر آپ سے اس نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں میری زبان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ سورۃ اذا زلزلت الارض پڑھ لیا کرو، تم پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ جب یہ اس بات سے فارغ ہوئے تو شخص نے کہا کہ میں بالکل اسی طریقے سے کروں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بوڑھا شخص کامیاب ہو گیا، اگر یہ ایسا کرتا رہا تو یہ شخص کامیاب ہو گیا. یہ سنن نبی داؤد کی کتاب و حدیث میں حدیث نمبر 1399 ہے. سنن نبی داؤد کی جو کتاب ہے حدیث کی اس میں حدیث نمبر 1399 ہے. اور جو پہلے میں نے جو حدیث بیان کی وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3297. تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس، اور اس کا تھوڑا سا مناسبت سورہ یونس کے ساتھ اس لیے ملتی ہے کہ اس میں بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں بھی انبیاء کا تذکرہ تھا. اور اس کا جو سٹارٹنگ ہے وہ بھی الف لام را سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بھی، اور یہ بھی سورۃ نبی کے نام پر ہے، وہ بھی سورۃ نبی کے نام پر تھی. تو اس میں بھی سابقہ انبیاء کا تذکرہ، اس میں بھی. تو یہ مناسبت ہے ان دونوں صورتوں میں. تو اس کے بعد آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دیگر انبیاء کرام کی آیت نمبر 90 میں بڑے انبیاء کرام کا نام لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان سارے انبیاء کرام کا نام لے کر اس کے بعد امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کہا کہ تم استغفار کرو. توبہ استغفار کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ تم توبہ استغفار کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو. تو یہ ہمارے پاس یہ صورت کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور قرآن پاک کو صحیح طریقوں سے اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ المبین.